الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ہوئی جہاں میں آقا کی آمد ہوئی جہاں میں آقا کی آمد تھا ربیع الاول کا مہینہ ہوئی جہاں میں آقا کی آمد تھا ربیع الاول کا مہینہ انسانیت غرقاب تھی شرک کی مجدار میں انسانیت غرقاب تھی شرک کی مجدار میں مل گیا اس کو ہدایت کا سفینہ جو تھے زندگی کے طور و طریق سے ناآشنا جو تھے زندگی کے طور و طریق سے ناآشنا آ گیا انہیں جینے کا قرینہ بزرگان محترم ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسی مہینے میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و بو میں آمد ہوئی ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب سیرت خاتم الانبیاء میں امام حدیث ابن عساکر کے حوالے سے یہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسانی تاریخ اجمالی طور پر مجمل طریقے سے اس طرح ہے کہ درمیان میں فاصلہ کتنا رہا جو مشہور انبیاء آئے ان میں حضرت آدم علیہ السلام یہ ہم سب کے جد امجد ہے ان کے بعد جو مشہور نبی ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی بھی کہا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ رہا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک
1142 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا فاصلہ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال کا فاصلہ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ رہا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر محنت نہ کی جائے تو معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں اور انسان کے اندر بھی بگاڑ بہت جلدی پھیل جاتا ہے۔ انسان برائی کی طرف جلدی لپکتا ہے، جلدی مائل ہوتا ہے، اسے جلدی کیچ اپ کرتا ہے، اسے جلدی اختیار کرتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ کا جس کے ساتھ کرم کا معاملہ ہو جائے۔ باقی نیکیوں کی طرف انسان کو شیطان کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور جو اس کے دوست و احباب ہیں، سماج ہے، سوسائٹی ہے، خاندان ہے، ان کے ساتھ بھی اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ راہ راست پر آ جائے پھر اس پہ جمنے کے لیے بھی ایک مقابلہ ہے اور ایک محنت ہے۔ اسی لیے یکے بعد دیگر ہے، ہر کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نبیوں کو بھیجتے رہے۔ نبیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ سماج میں بگاڑ پھیل جاتا تھا، لوگ نبیوں کی تعلیم کو فراموش کر دیتے تھے، لوگ نیکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العزت دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے، دوسرے رسول کو بھیج دیتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے یہ محنت اور دعوت کا کام امت کو دے دیا گیا کہ امت یہ کام کرے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مومنین کے اوصاف کیا ہے، مومنین اور مومنات یہ کیسے ہوتے ہیں، مومن اور مومنات، اور اس کے مقابلے میں کہا کہ منافقین اور منافقات عورتیں جو ہیں وہ کیسی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بتلایا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں مفہوم یہ ہے کہ آپس میں کیا ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اچھائیاں اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، گناہوں سے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز، معروف میں بھی سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے۔ فرمایا کہ وہ نمازوں کا حکم کرتے ہیں۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کا جو مبارک کام ہے تو ہمارے اکابر نے سب سے زیادہ زور کس پر دیا؟ نماز پر دیا ہے کہ معروف کی طرف بلانا ہے، نماز سے شروعات کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، کہ نماز کی طرف بلاؤ، نماز کی طرف راغب کرو۔ نماز کی طرف آدمی صحیح معنی میں آ جاتا ہے اور اس کی نماز صحیح معنی میں نماز بن جاتی ہے تو آدمی کا دین سنور جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت میں بھی سب سے پہلے
حقوق اللہ میں جو حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ارے بولیے، کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. ہاں، اور اس سے پہلے ہمیں جو ٹھہرنا ہے برزخ کے اندر، عالم برزخ میں کہ ویٹنگ روم ہے، تو نماز آدمی پڑھ نہیں سکتا جب تک کہ باوضو نہ ہو. تو اس لیے فرمایا طہارت کا خوب اہتمام کرو. پیشاب کے بعد چھوٹا استنجا، بڑا استنجا، اچھی طرح جسم کی، کپڑوں کی یہ صفائی کرو، اس لیے کہ عامتاً آقا نے فرمایا عذاب قبر کس سے ہوتا ہے؟ ارے بولیے، کس سے ہوتا ہے؟ ہاں، تو دیکھیے یہ شروعات ہو گئی. یہ ویٹنگ روم ہے، پہلے وضو ہے، طہارت ہے، تو وہاں پر یہ چیک اپ ہو گیا کہ اس کا وضو کیسا تھا، اس کی طہارت کیسی تھی. اس لیے آقا نے باقاعدہ اہتمام فرمایا، اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ ویل للعقاب من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ادھر دیکھیے، یہ فرمایا کہ جب وضو کرو تو یہ جو حصہ ہے کیا کہیں گے؟ پاؤں نہیں، پاؤں کا یہ حصہ ایڑی، یہ جو ایڑی ہے، تو ایڑی کا جو حصہ ہے حضور نے فرمایا کہ خاص طور سے اس کو دھونے میں احتیاط رکھو، کہ عام طور پر عذاب اسی سے ہوتا ہے. تو یہ حصہ جو ہے بہت اہتمام سے دھونا چاہیے وضو میں. آقا نے خود اس کی جانب نشاندہی فرمائی ہے کہ یہ خشک رہ جاتا ہے، اور خشک رہ گیا، ایک بال برابر جگہ بھی وضو کے اندر خشک رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی اور خدائی رجسٹر میں چونکہ وضو صحیح نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ اس نے نماز ادا کی، وہ بے نمازی لکھا جاتا. تو اس لیے آقا نے فرمایا خاص اس کا اہتمام کیا کرو. خیر، مجھے بتانا یہ ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اس لیے امت کے ذمے یہ کام لگا دیا گیا، اور منافقین کا کام اس کے الٹ ہوتا ہے. اللہ فرماتے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ وہ نیکیوں سے روکیں گے اور بدیوں کا، گناہوں کا کیا کریں گے؟ وہ راغب کریں گے، وہ حکم کریں گے، وہ آمادہ کریں گے، وہ ذہن بنائیں گے. تو بہرحال مجھے بتانا یہ ہے، یہ تمہید ہے، مجھے آگے جانا ہے کہ آقا اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، اور آقا نے سب سے پہلی تبدیلی کیا پیدا کی لوگوں کے اندر، یہ بتانا ہے اگر وقت رہا. نبی آتے رہے، اللہ تعالیٰ وقت ہوتا تھا اپنے پاس بلا لیتے تھے، کچھ عرصے بعد بگاڑ پھیل جاتا تھا، اچھے لوگ بھی ہوتے تھے، دین پر چلنے والے بھی ہوتے تھے، لیکن بگاڑ زیادہ ہوتا تھا. عام طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ بگاڑ کی شرح یہ زیادہ ہوتی ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے دنیا میں، ہم سب جانتے ہیں درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا. اور عرصہ کتنا گزرا؟ 600 برس کا جو ہے وہ عرصہ گزر گیا. اب برائیاں، خرابیاں، گمراہیاں، شرک، بدعات، یہ سب چیزیں معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں گھر کرنے لگی. لوگ نبی جو دعوت دے کر تشریف لے گئے تھے اللہ رب العزت کے پاس، آسمان پر ان کو بلا لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ تعلیمات کو بھولنے لگے، بلکہ خود انہوں نے اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے قرآن کریم جس کی طرف یوں رہنمائی کرتا ہے میری اور آپ کی کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تریمورتی جسے کہتے ہیں،
تثلیث کا عقیدہ، تو یہ بگاڑ عیسائیوں کے اندر پھیل گیا۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ تو آپ جانتے ہیں، وہ تو ایمان ہی نہیں لائے الا ماشاء اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور ادھر ایک طبقہ تھا خاص طور سے مکہ مکرمہ میں، وہ شرک میں مبتلا ہو گیا، مشرک۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ برائیاں اتنی گھر کر گئی تھی کہ دوسرے نبی کے آنے میں جو درمیان میں وقفہ رہا 600 برس کا، کہ جو خدا پرستی کا مقام ہے، اور مقام نہیں بلکہ اسے پاور ہاؤس کہنا چاہیے، تجلیات الہیہ کا مرکز، اور وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ جزاک اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ۔ بگاڑ دیکھیے، بگاڑ کیسے پھیلتا ہے۔ اس لیے دین کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، اصلاح کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دیکھیے، آدمی جس سوسائٹی میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں جہاں وہ آنکھیں وہ کھولتا ہے، رہتا ہے، اسے اچھائیاں نظر نہیں آتی وہاں کہ ہمارے یہاں کیا اچھائیاں ہیں، ہماری مسجد میں کیا اچھائیاں ہیں، ہمارے خاندان میں کیا اچھائیاں ہیں، ہماری سوسائٹی میں کیا اچھائیاں ہیں۔ ہاں، برائیوں پہ نظر پڑتی ہے۔ کیوں؟ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ اچھے کام کو ہونے نہ دیا جائے، اور ہو رہا ہو تو اس جانب لوگوں کو متوجہ نہ ہونے دیا جائے، اور متوجہ ہو تو اس میں پھر کوئی ایسی وہ تدبیر کرتا ہے کہ کام کو بگاڑا جائے کسی نہ کسی طرح۔ اس لیے یہ دین کی باتیں جو ہوتی ہے یہ بیکار نہیں ہے، ہاں یہ بیکار نہیں جاتی۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں لکھا ہے، فیض ابرار میں جو کتاب ہے اس میں مفہوم یہ ہے، حضرت نے فرمایا دنیا کا کوئی کھنڈ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے بندے کو نہ پہنچایا، کوئی کھنڈ دنیا میں ایسا نہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ جہاں بندہ دین کی نسبت پر نہ گیا ہو۔ اور پھر حضرت نے مسکراتے ہوئے یہ فرمایا کہ سیاح مشہور ہے ابن بطوطہ، کہ ابن بطوطہ نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، فرمایا کہ بندہ الحمدللہ ابن بطوطہ سے زیادہ گما ہے، اللہ نے زیادہ دنیا دکھائی ہے۔ بتانا یہ نہیں ہے، اگلی بات آپ کو بتانی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں دنیا کے ہر کھنڈ میں گیا، اللہ نے پہنچایا دین کی نسبت پر۔ جس علاقے میں اور جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس خاندان میں دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں کانوں میں پڑتی رہی اور پڑتی ہے، وہاں کا ماحول میں نے کچھ اور دیکھا۔ اور جہاں نام کے مسلمان ہیں، اللہ کے دین کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں برائے نام ہوتی ہے، فرمایا کہ وہاں کا ماحول بندے نے اپنی آنکھوں سے کچھ اور دیکھا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ دین کی باتیں فائدے سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، جو لوگ گجراتی جانتے ہیں، میں ذرا گجراتی میں بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کھادیلو پیدیلو نے واگیلو۔ ہاں پڑھا تھا ڈوسا لوگوں کو کہتا کھادیلو پیدیلو نے واگیلو کتھے نہیں جائے۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے کہ سنی ہوئی باتیں بھی کہیں نہیں جاتی ہے، یعنی دین کی باتیں مراد ہے، کہ آدمی کے کان میں دین کی باتیں پڑ جاتی ہیں، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، یہ زندگی میں کبھی نہ کبھی فائدہ پہنچاتی، کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ باتیں اچانک کوئی بات پیش آتی ہیں، ہم نے سن رکھی ہے کئی عرصہ پہلے، اور ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے فلاں عالم سے یہ سنا تھا، فلاں صاحب سے یہ سنا تھا، فلاں بزرگ سے جو ہے وہ یہ سنا تھا، فلاں مسلمان بھائی سے ہم نے یہ بات سنی تھی، ہم نے ہمارے باپ دادا سے یہ سنا تھا، ہمارے بزرگوں سے یہ سنا تھا۔ اس لیے دین کی باتیں ہوتی رہنی چاہیے، لیکن دین کی باتیں ہوگی اس وقت جب آدمی میں طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو۔ ہاں
مقامی کام بہت مشکل ہوتا ہے. یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان سے بھی پوچھیے, پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے گھر سے ہیں. ہاں, مقامی کام بڑا مشکل ہوتا ہے, اور دین کا کام مقامی علماء کرے ان کے لیے بھی بڑی مشکل. شیطان اس طرف راغب بھی نہیں ہونے دیتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول کیا ہوتے ہیں؟ سہانے ہوتے ہیں. دور کے ڈھول یہ سہانے ہوتے ہیں. دور نہ ڈونگر رڑیامڑا یوں کہتے ہیں. تو باہر سے آتے ہیں تو خیر ہر آدمی رکھنا بھی چاہیے عقیدت, کوئی منع نہیں کرتا, سب کچھ ہے, لیکن مقامی ہے تو شیطان کا وہی کام کہ نقص, برائیاں, خامیاں, کمیاں یہ انسان میں دکھاتا ہے. ارے کون انسان ایسا ہے جو خامیوں سے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. کوئی ہے معصوم؟ کوئی معصوم نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں جس کا نام معصوم ہو وہ بھی معصوم نہیں ہے, وہ بھی جو ہے وہ معصوم نہیں ہے. اس لیے اچھائیاں آدمی دیکھے. دو طرح کی مکھی ہوتی ہے, ایک جا کر پاخانے اور گندگی پر بیٹھتی ہے, اور دوسری جا کر شہد بناتی ہے, پھول پر بیٹھتی ہے, وہاں سے چوس کر لاتی ہیں اور انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بگاڑ بہت جلدی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو بگاڑ پھیل گیا, درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا, 600 برس گزر گئے, تو جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے, کعبۃ اللہ ہے, خدا پرستی کا جو مقام ہے, وہاں بلکہ اس کے اندر اصنام پرستی ہوتی تھی. یہ حدیث پاک میں ہے. طبرانی کی معجم میں صغیر اس میں ایک روایت ہے, اور ترمذی شریف میں ایک روایت ہے. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو مفہوم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر آپ بھی جانتے ہیں کہ کتنے بت انہوں نے رکھے تھے؟ 360 بت تھے. 360 بت گھروں میں نہیں, بلکہ جو توحید کا پاور ہاؤس ہے, جو تجلیات الہیہ کا مرکز ہے, جو خدا پرستی کا مقام ہے, لوگ اتنے گمراہ ہو گئے, برائیوں کی طرف ایسے مائل ہوئے کہ اسی خدا پرستی کے مقام کو اصنام پرستی کا اڈا بنا دیا. یہاں دعوت و تبلیغ کا کام جو کرتے ہیں یا جو دین کا درد رکھتے ہیں, ان کو ایک چیز سمجھنے کی علماء نے لکھی ہے, کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہے ہاں, اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ نہیں ہے اقبال مایوس, وہ کیا ہے اس شعر, خیر ہے تو کیا نہیں ہے اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ اقبال نے کہا ہے, ذرا نم ہو. اور نم کس سے ہوگی؟ دین کی باتیں سن کر. ہاں, ایمان کی چنگاری دل میں ہوگی, اور اگر اس پہ مہر نہیں لگی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ گناہ آدمی کرتا رہتا ہے تو ہم اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. یہ حدیث پاک میں بھی ہے اور قرآن کریم میں بھی ہے, دونوں جگہ یہ بات یہ موجود ہے اور آئی ہوئی ہے. تو ایمان کی چنگاری ہے, مہر نہیں لگی ہے, تو دین کی بات اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, آدمی عمل نہیں کر پاتا, اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے, لیکن سوچتا ہے کہ یار ہونا چاہیے, اور دل ہی دل میں وہ اللہ سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ انشاءاللہ کروں گا. تو یہ مٹی جو ہے یہ نم ہوگی دین کی باتیں سن کر. اس لیے جو دین کی باتیں ہو جمعہ کے دن, عیدین میں, اور بھی موقع پر, رمضان المبارک میں, کوشش کرو جلدی آنے کی. ہاں, کہ کوئی ہو بھائی, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنا رہا ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں وہ بتا رہا ہے. ہمارا ایک جسم ہے, ایک روح ہے. جیسے جسم کی پیاس میں اور آپ بجھاتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں سے, روح کی پیاس اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے. وہ پیاس اندر اس کی بجھتی نہیں ہے, وہ بے چین رہتا ہے. روح بے چین ہوگی, انسان بھی بے چین ہوگا. یاد رکھنا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا, ایک آدمی کو اللہ نے بہت مال دے رکھا ہے, اسی ملک کی بات کر رہا ہوں, بہت پیسہ دے رکھا ہے, اس کے پاس کئی مکانات ہیں. لیکن وہ مجھے کہنے لگے, جب میں ملنے گیا ان کو,
تو وہ اتنے پریشان ہے کہ مولانا اگر شریعت مجھے اجازت دیتی تو میں خودکشی کر لیتا. روح کو سکون بڑے بڑے مکانات سے نہیں ملتا، روح کو سکون مال و دولت سے نہیں ملتا، روح کو سکون اسی سے ملے گا کہ جس نے بتایا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن. گھر میں کتنے تعویذ لگا لو، کتنے مولانا اور بزرگوں کو بلا کر دعائیں کرا لو، لیکن جب تک اپنے اندر کا بنا ہوا نہیں ہوگا، جب تک خود روح کی پیاس نہیں بجھاؤ گے، وہ بزرگ آ کر دعا کر گئے اثر ہوگا کچھ دن ہیں، لیکن وہ اثر جو ہوتا ہے وہ کس کا؟ جب آدمی خود کرے. ورنہ گھروں کے اندر اور انسان بے چین رہے گا، بے سکون جو ہے وہ رہے گا. بہرحال وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، نبی بنائے گئے، اور سب سے پہلی تبدیلی جو معاشرے اور سماج کے اندر کیا پیدا کی، یہ گفتگو کرنی تھی، لیکن وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا، علماء نے یہ لکھا کہ دعوت کے کام کرنے والوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، حضور مایوس نہیں ہوئے، آقا مایوس نہیں ہوئے، اور پھر وہ وقت آیا کہ تبدیلی آ گئی. میں اپنی بات بھی کہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی کہنے سننے کا سلسلہ ہے. مجھے بھی کچھ لوگ جو مجھ سے بے تکلفی کا تعلق ہے، میں نے کہ مول صاحب તમે આ કેસનમ રોડ વાળાને ગમે તેટલા બયાન કરો, એ તમારાથી મોટા મોટા મૌલવીને ધોઈને પી ગયેલા, તો તમે હું એમ કે મને કે કઈ અસર નિવડે થવાનો આ લોકોને, એમ કે એ બધાને ઘોરીને એમ કે પી ગયેલા. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں، میں تیری مانوں کہ اللہ کی مانوں. میں نے کہا 27ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ رب العزت، میں سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں. پہلے مجھے عمل کی توفیق اور اس کے بعد ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب. کیا کرنا ہے؟ زور سے بولو. سب صحیح کر لو. سب صحیح کر لو. ہاں بھائی، یہ کہہ رہے کہ سب